السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشتول متمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، آج گفتگو اخلاق کے سلسلے سے اور برابر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہر ذاکر اور علماء سے واعظین سے آپ سنتے رہتے ہیں یہ اخلاق کے سلسلے سے، اور رسول اسلام اخلاق کو بلند کرنے اس دنیا میں آئے، اور اخلاق ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کا بہترین اخلاق ہے تو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے محب ہوتے ہیں، لیکن اگر جو ہے بدخلق ہے تو پھر اس طریقے سے خود مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے لوگ وحشی جانور سے گھبراتے ہیں، اس طریقے سے بدخلق انسان سے لوگ گھبراتے ہیں۔ جس طریقے سے مثلا جو ہے کتے سے ڈرتے ہیں کہ کاٹ نہ لے، اسی طریقے سے بدخلق انسان سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہی انسان جو ہے کامیاب ہے کہ جس کا اخلاق جو ہے بہترین ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کا اخلاق جو ہے بہترین ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو یہ اخلاق جو ہے ایسی چیز ہے، تو اسی زمرے میں جو ہے یہ چیز بھی ہے، مہمان نوازی، حسن خلق، صلہ رحمی بھی ہے کہ اگر انسان کسی سے ناراض ہے تو پھر خود آگے بڑھنے کے بعد جو ہے اس سے ملے، اپنی ناراضگیوں کو بھول جائے، خود جو ہے پہل کرے، خود جو ہے سلام کرے، آگے بڑھے، یعنی صلہ رحمی اس کے اندر ہے تو یہ بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ آگے بڑھ کر جو ہے مل رہا ہے، اپنی رنجشوں کو بھول گیا، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، ہمسائے سے، پڑوسی سے، برادر مومن سے، عزیز دوست احباب سے، تو پھر اسے چاہیے کہ خود آگے بڑھ کر جو ہے معذرت کرے، معافی پہلے سلام کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر وہ جنتی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق کے زمرے میں مہمان نوازی بھی آتا ہے کہ دیکھیں مہمان جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو مہمان بلایا جاتا ہے، اور دوسرے مہمان جو ہے اچانک آ جاتا ہے۔ اب اگر جو ہے مہمان اچانک آ جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خدمت کرنے میں دریغ نہ کریں، یعنی اپنے مصیبت کو بیان نہ کریں، حیا ہو، احترام ہو، تمام چیزیں ہیں۔ مثلا جو ہے اپنی مصیبت کو بیان نہ کریں، مثلا مثال کے طور پہ اچانک مہمان آ گیا، اور آج کل جو وبا ہے، یہ بیماری ہے کورونا کا، ہر شخص جو ہے ایک دوسرے سے بچ رہا ہے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا یہ جو ہے بہت کم ہے، لوگ گھبراتے ہیں، کوئی آ گیا تو بھی گھبراتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو مصیبتیں پریشانیاں تو لگی رہتی ہیں کہ معلوم ہوا کسی گھر جو ہے بیوی بیمار ہے تو بچہ بیمار ہے تو خود جو ہے صاحب خانہ بیمار ہے۔ اب اگر جو ہے اچانک مہمان آ جائے تو فوراً جو ہے یہ شروع نہ ہو جائے کہ ارے ہماری اہلیہ تو بیمار ہے۔ اب جو ہے ایسے موقع پہ وہ جو ہے مہمان شرمندہ ہوگا۔ اگر میزبان کہہ رہا ہے کہ ہماری اہلیہ بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، تو اب وہ شرمندہ ہوگا، کہے گا ارے ہم جو ہے غلط موقع پہ آ گئے۔ تو ایسے موقع پہ بیان نہ کرے، فوراً بیان نہ کرے کہ مہمان آ گیا اور جو ہے یہ کہنے لگے کہ فلاں بیمار ہے، ہماری اہلیہ بیمار ہے، اور ظاہر سی بات شرمندہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں
مہمان ہے مثلا، تو اب ایسا نہ ہو کہ سامنے جو ہے میزبان نے رکھا اور سب جو ہے گوشت اور سالن جو ہے سب اپنی ہی پلیٹ میں نکال لیا، یعنی اسے موقع ہی نہیں دیا کہ میزبان یہ کہے ارے تکلف نہ کیجئے گا، تکلف نہ کیجئے کھائیے گا، اس کو موقع ہی نہیں دیا، سب نکال لیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک جگہ 3 افراد تھے، 3 آدمی تھے اور 3 روٹیاں تھیں، اور صاحب خانہ نے، میزبان نے کہا تکلف نہ کیجئے گا، کھائیے، تکلف نہ کیجئے گا، 3 روٹیاں تھیں 3 مہمان۔ تو ایسا بھی نہ ہو اتنا کم کہ مہمان جو ہے وہ بھوکا رہ جائے۔ تو بہرحال تمام چیزیں ہیں کہ پھر جو ہے معصومین نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو ہے ادب ہو، حیا ہو۔ ادب یعنی جس طریقے سے انسان بزرگوں کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، کوئی ایسی بات اور گفتگو نہیں کرتا، اسی طریقے سے جو ہے مہمان کے لیے بھی ہے نا۔ تو یہ تمام جو ہے اخلاق کے زمرے میں آتا ہے نا۔ اور خود مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جاتا ہے تو گناہوں کو لے کر، ہے نا، پروردگار جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں جو ہے اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاشرہ، یہ دنیا جو دنیا چل رہی ہے نا، اس میں جو ہے چڑھاؤ اتار ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے کبھی ناخوشگوار موقع ہوتا ہے، کبھی بہترین ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے نا صبر کرے، صبر کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چڑھاؤ اتار ہوتا رہتا ہے، اور جب انسان جو ہے صبر کرے گا تو عدل بھی ہوگا، بہترین جو ہے اس کا اخلاق مانا جائے گا، اور معاشرہ جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ یعنی یہ معاشرہ جو ہے نا عقلی معاشرہ ہے، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ چڑھاؤ اتار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کیل لگانا ہے دیوار میں، تو کیل لگانا ہماری ضرورت ہے، لیکن جب کیل لگائیں گے تو کیسے لگے گا؟ اس پہ ہتھوڑا مارنا پڑے گا، ہے نا۔ جب تک 2-3 ہتھوڑا نہیں ماریں گے تو وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تو کیل دیوار میں لگانے ہماری ضرورت ہے، لیکن جو جب تک ہتھوڑا نہیں پڑے گا نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی طریقے سے ہے نا معاشرہ ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ اگر چڑھاؤ اتار ہو، یہ کہ یہ عقلی نظام ہے، معاشرہ ہے، شمسی تو الگ ہے نا، سورج اور چاند، یہ تمام چیزیں جو وقت پہ نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں، اگر ان میں خلل آ جائے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ دنیا ہے، اور انسان بہترین اخلاق کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ جو ہے پیش آنا چاہیے، اپنے پڑوسی، ہمسایہ، دوست، احباب سے جو ہے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔